بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ کے راستے پہ چلنے کا یہ فائدہ ہوا، راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ لامحدود تمنائیں محدود زندگی کو تکلیف دہ بنا دیتی ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اسلام پھول دینے کے خلاف نہیں، بس آپ کے پاس پھول دینے کا جائز حق ہو اور لینے کا جائز حقدار ہو۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے سے کہیں زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ منزلیں نہ بھی ملیں تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ اپنوں سے جب دوریاں بڑھ جائیں تو غیروں سے خبریں ملتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے کچھ لیا ہے تو بے شک وہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر امید رکھنا حماقت ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں۔ صبر کی عادت ڈالیں، بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کریں۔ زندگی ہمیشہ آپ کو وہ سبق سکھائے گی جو کتابوں میں شامل نہیں ہوتا۔ جو شخص زیادہ ہنستا اور بولتا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتا وقت آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ وقت سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ سب سے بڑی دانائی یہ ہے آپ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو۔ اچھائی کی طرف لے جانے والا خیال برائی کی طرف لے جانے والی حقیقت سے اچھا ہے۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ پست خیال انسان اپنا وجود پا لیتا ہے جبکہ بلند خیال انسان اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے تو غصہ کرو، دل سے نہیں۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو غیر بھی اپنے لگتے ہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو تنہا چھوڑ جاتا ہے تو خدا پہلے سے بہتر آپ کی زندگی میں بھیج دیتا ہے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر ایک دوسرے کا استاد ہے اس زمانے میں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی ہے وہ ہے اپنوں کی دوری۔ اگر کوئی پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ حضرت علی پاک سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے
رہ جاؤ گے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ، جن کو احساس ہی نہ ہو ان سے شکوے کیسے۔ احساس کرنا سیکھو، احسان تو سبھی کرتے ہیں۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں اوروں کے لیے احساس ہو۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے ہمیں ہمیشہ ہماری ذات کا حصہ رہیں گے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے، اس سے اچھے لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر نبھا بہت کچھ جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور تمہاری پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دو چیزیں بھول جاؤ۔ نمبر 1، وہ برا سلوک جس کسی نے تمہارے ساتھ کیا۔ نمبر 2، وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا ہو۔